السلام علیکم ففتھ کلاس بیٹا ہم افواہ درگزر اور رحم دلی پڑھے تھے. اس کے شارٹ کوسچن ہم نے کر لیے تھے. آج ہم نے اس کے لانگ کوسچن کرنے تھے. یہ ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے پیج نمبر 69 سے اور اس کے کوسچن آنسر ہیں پیج نمبر 72 پہ. آج ہم نے اس کے دو لانگ کوسچن ہیں وہ دو کرنے ہیں. پیج نمبر 72 لانگ کوسچن. تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارا فرسٹ لانگ کوسچن ہے قرآن و سنت کی روشنی میں افواہ درگزر اور رحم دلی کی اہمیت بیان کریں. قرآن و سنت کی روشنی میں یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے افواہ درگزر اور رحم دلی کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور سنت سے مراد کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افواہ درگزر اور رحم دلی کے بارے میں کیا بتایا ہے. تو آئیے ہم پہلے دیکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں افواہ درگزر کی اہمیت. تو پہلے ہم دیکھیں گے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے. یعنی قرآن و سنت یعنی قرآن اور سنت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افواہ درگزر اور رحم دلی کی اہمیت کیسے بیان کی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے افواہ درگزر کے بارے میں. سورۃ النور آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. یہاں ہم ترجمہ پڑھیں گے اور اس کی جو آیت ہے وہ اس طرح سے ہے وَلْيَعْفُوا اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کریں. وَلْيَعْفُوا اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں. وَلْيَصْفَحُوا اور درگزر کیا کریں. الا تحبون پھر اللہ تعالیٰ یہ حکم دینے کے بعد کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور درگزر کریں پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں الا تحبون کیا تم نہیں چاہتے ان یغفر اللہ لکم کہ اللہ تمہیں بخش دے. واللہ غفور الرحیم اور اللہ تو بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قرآن کریم میں کیا حکم دے رہے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور درگزر کیا کریں. پھر خود ہی فرما رہے ہیں کیا تم نہیں چاہتے الا تحبون کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں بخش دے اور اللہ تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی اگر تم دوسروں پر رحم کرو گے تو یقیناً اللہ تم پر رحم کرے گا. اگر تم دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو درگزر کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی غفور الرحیم. اللہ کی صفات غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. لہٰذا بحیثیت مومن مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں اور درگزر کریں تاکہ ہم اللہ کے محبوب بننے کے ساتھ ساتھ اس چیز کے مستحق ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ تعالیٰ بخشے گا اور جن پر رحم فرمائے گا. تو آپ دیکھتے ہیں سنت میں یعنی قرآن کریم کے بعد ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افواہ درگزر کے بارے میں کیا فرمایا ہے. تو صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہم دیکھتے ہیں. صحیح مسلم حدیث کی کتاب ہے. صحاح ستہ 6 احادیث کی مختلف کتابیں ہیں ان میں سے ایک صحیح مسلم ہے. تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت بڑھاتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے. اور ایک اور جگہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سنن ابی داؤد جو صحاح ستہ کی کتابیں ہیں انہی میں سے ایک کتاب سنن ابی داؤد ہے جس میں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اہل زمین پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یعنی اگر ہم زمین والوں پر رحم کرتے ہیں یعنی اللہ کی مخلوق پر جانوروں انسانوں درخت چرند پرند تو اس میں تمام چیزیں شامل ہیں. اگر ہم ان پر رحم کرتے ہیں تو یقیناً آسمان والا یعنی اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے گا. یعنی اگر ہم اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں اللہ کی مخلوق کی غلطیوں کو درگزر کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالی
हमारी गलतियों को माफ करेगा, हमारी गलतियों को माफ करते हुए हम पर रहम फरमाएगा। बेटा ये था हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन। हमारा सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, अमली जिंदगी में अफ़वा दरगुजर और रहम दिली अपनाने से क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। अमली ज़िंदगी से मुराद प्रैक्टिकल लाइफ, जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यानी कहने और करने में क्या फ़र्क है। सिर्फ कहना ही काफ़ी नहीं होता, अगर हम जो कह रहे हैं उस पर अमल भी कर रहे हैं और जो हमारे अल्लाह ताला ने और हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा है उस पर अमल करते हुए अगर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। अमली ज़िंदगी में अफ़वा दरगुजर अपनाने से मदरजा झैल फ़वाइद हासिल होते हैं। इनको एक फ़ायदा नहीं है, बहुत से फ़ायदे हैं। तो देखिए, नंबर 1, आपस में मोहब्बत बढ़ती है और दिल साफ रहते हैं। यानी अगर हम किसी को दिल से माफ़ कर देते हैं, किसी पर रहम करते हैं, ये नहीं कि उसको दिखाने के लिए और दिल में मुनाफ़िक़त रखें, अल्लाह को ये चीज़ नापसंद है। लेकिन अगर हम दिल से किसी को माफ़ कर देते हैं तो इससे आपस में मोहब्बत पैदा होती है और एक दूसरे के लिए दिल साफ रहते हैं। जब एक दूसरे के लिए दिल साफ रहेंगे तो यकीनन हम अपनी अमली ज़िंदगी में कामयाब रहेंगे, क्योंकि हमारे बाकी लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। नंबर 2, एक दूसरे के लिए इज्जत और एहतराम का जज्बा पैदा होता है। यानी अगर हम किसी को माफ़ कर देते हैं या हम किसी पर रहम करते हैं तो इससे एक दूसरे के लिए इज्जत और एहतराम का जज्बा पैदा होता है। नंबर 3, माशरे में अमन की फ़ज़ा कायम होती है। माशरे में अमन की फ़ज़ा कायम होती है जब हम एक दूसरे के लिए कदूरत ही नहीं रखेंगे, एक दूसरे से नफ़रत नहीं करेंगे, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ कर देंगे, एक दूसरे के साथ तावन से रहेंगे तो यकीनन माशरे में अमन की फ़ज़ा पैदा होगी। और जब माशरे में अमन की फ़ज़ा पैदा होगी तो हमारा दिल भी चाहेगा कि हम अच्छे काम करें। जब अच्छे काम करेंगे तो फिर उसका नतीजा क्या होगा। नंबर 4, दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है। जब हम अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह की मखलूक पर रहम करते हैं, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करते हैं, तो यकीनन अल्लाह ताला दुनिया में भी हम पर रहम फरमाएगा और आखिरत में भी हम पर रहम फरमाएगा और इसी से अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। बेटा ये थे हमारे 2 लॉन्ग क्वेश्चन। आपने इन दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह याद भी करना है और नोट भी करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इससे अगला टॉपिक पढ़ेंगे, कुफ़ात शारी, पेज नंबर 73 इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।